بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ اگر آپ بھی دنیا کی خبروں سے باخبر رہنا چاہتے ہیں تو ہمارے چینل فلائی نیوز کو سبسکرائب کر دیں اور بیل آئیکن کو پریس کر دیں۔ آئے بڑھتے ہیں خبروں کی جانب۔ عوامی مسلم لیگ کے سربراہ شیخ رشید نے کہا ہے کہ آرمی چیف نے ایکسٹینشن نہ لینے کا اعلان کر کے بہت سارے مسائل حل کر دیے۔ راولپنڈی میں میڈیا سے گفتگو میں شیخ رشید نے کہا کہ 5 میں سے 2 ججز فیصلے پر راضی نہیں تھے، اس لیے ایک کو بیمار کر دیا۔ الیکشن کمیشن کا فیصلہ غیر آئینی تھا جو سپریم کورٹ میں جائے گا۔ ابھی کھیل شروع نہیں ہوا، ابھی ٹریلر چلا ہے۔ عمران خان جب کال دے گا پھر ان کو پتہ چلے گا۔ انہوں نے کہا کہ آرمی چیف نے ایکسٹینشن نہ لینے کا اعلان کر کے بہت سارے مسائل حل کر دیے۔ راولپنڈی سے فاصلہ ضرور ہے مگر تعلقات خراب نہیں۔ شیخ رشید کا کہنا تھا کہ الیکشن کی تاریخ دیں، کے پی اسمبلی اور پنجاب اسمبلی توڑ دیں گے۔ سابق وزیر اعظم عمران خان نے کہا کہ رات کو پارٹی اراکین کو بتا دیا تھا کہ مجھے صبح نااہل کر دیں گے اور ہم الیکشن کمیشن کے فیصلے کے خلاف عدالت جائیں گے۔ عمران خان کا مزید کہنا تھا کہ مافیا پاکستان کی سب سے بڑی جماعت کو ختم کرنے کی کوشش کر رہی ہے۔ 25 مئی کو پولیس نے بے گناہ شہریوں پر تشدد کیا۔ میرے خلاف اور شہباز گل کے خلاف بھی دہشت گردی کے مقدمات درج کرائے گئے۔ انہوں نے کہا کہ کبھی اتنے بڑے جلسے پاکستان میں نہیں ہوئے، مجھے پہلے ہی پتا تھا اس کا رزلٹ کیا آنا ہے۔ رات کو پارٹی اراکین کو بتا دیا تھا کہ مجھے صبح نااہل کر دیں گے۔ تمام اراکین کو واٹس ایپ کے ذریعے بتایا تھا۔ ان کا کہنا تھا کہ سیاسی جماعتیں سکڑ کر فیملی پارٹیز ہو گئی ہیں۔ مجھے اور نواز شریف کو ایک طرف دکھایا جا رہا ہے۔ نواز شریف چور ہے، اس کے بچوں کے پاس بڑے بڑے محلات ہیں۔ میں کرکٹ کھیلتا تھا، 34 سال پہلے میں نے فلیٹ لیا تھا، میں نے حلال کے پیسے سے فلیٹ خریدا تھا، اس کو بیچ کر پیسہ پاکستان لایا۔ عمران خان کا کہنا تھا کہ میری جتنی بھی زندگی ہے ان چوروں کا مقابلہ کرنے کے لیے ہے۔ الیکشن کمیشن مافیا کا حصہ ہے، جب تک زندہ ہوں ان کا مقابلہ کروں گا۔ سندھ کے وزیر اطلاعات شرجیل میمن نے کہا کہ عمران نیازی نے یقین دہانی حاصل کر لی ہے کہ انہیں اپنی نااہلی پر عدالت سے ایک مرتبہ پھر غیر معمولی ریلیف مل جائے گا۔ ایک بیان میں انہوں نے کہا کہ ذوالفقار علی بھٹو کیس کا ریفرنس سپریم کورٹ کے پاس اب تک کیوں زیر التوا ہے، اس کا فیصلہ کیوں نہیں کیا جاتا۔ اس سے پہلے اپنے بیان میں انہوں نے کہا تھا کہ الیکشن کمیشن کے فیصلے سے سیاست سے گند صاف ہو گیا ہے۔ اقوام متحدہ کے سیکرٹری جنرل کا کہنا ہے کہ بھارت اقلیتوں کا تحفظ کرے اور نفرت پر مبنی تقاریر کی مذمت کرے۔ بھارت کا دورہ کرنے والے اقوام متحدہ کے سیکرٹری جنرل نے ایک تقریب میں بھارت پر کھل کر تنقید کی۔ اقوام متحدہ کے سیکرٹری جنرل کا کہنا تھا کہ بھارت کی ذمہ داری ہے کہ وہ اپنے ملک میں اقلیتوں کو تحفظ فراہم کرے اور نفرت پر مبنی تقاریر کی مذمت کی جائے۔ انہوں نے مزید کہا کہ آزادی اظہار، انسانی حقوق اور پریس کی آزادی کو یقینی بنانا بھارت کی ذمہ داری ہے۔ عالمی برادری میں بھارت کی بات اس وقت سنی جائے گی جب وہ انسانی حقوق کا احترام کرے گا اور تمام افراد کی ذاتی اور انسانی حقوق خصوصاً اقلیتوں کے حقوق کا تحفظ کرے گا۔ ترجمان الیکشن کمیشن کا کہنا ہے کہ چیف الیکشن کمشنر سکندر سلطان راجہ کا کوئی سوشل میڈیا اکاؤنٹ نہیں ہے۔ ترجمان الیکشن کمیشن کی جانب سے جاری بیان میں کہا گیا کہ فیک سوشل میڈیا اکاؤنٹ پر یقین نہ کریں کیونکہ چیف الیکشن کمیشن کا سوشل میڈیا پر کوئی اکاؤنٹ نہیں ہے۔ ترجمان الیکشن کمیشن کا کہنا ہے کہ چیف الیکشن کمشنر کے نام کا اکاؤنٹ بنا کر جھوٹ اور پروپیگنڈا پھیلایا جا رہا ہے، یہ سب جعلی اکاؤنٹس ہیں۔ بھارتی کرکٹ ٹیم کے کپتان روہت شرما نے ایشیا کپ میں پاکستان روانگی کے سوال پر معاملہ بورڈ پر ڈال دیا۔ پریس کانفرنس کرتے ہوئے روہت شرما نے کہا کہ پاکستان جانے پر فیصلہ BCCI نے کرنا ہے۔ فی الحال ہمارا فوکس اس وقت یہ ورلڈ کپ ہے اور خواہش ہے کہ کل مکمل میچ ہو، پورے 40 اوورز ہوں تو اچھا مقابلہ ہوگا۔ بھارتی کپتان نے کہا کہ بطور پلیئر ہم ہر صورتحال کے لیے تیار ہوتے ہیں، بطور کپتان فوکس یہ ہوتا ہے کہ حریف پر پریشر کیسے ڈالنا ہے،
चैलेंज है कि आईसीसी टूर्नामेंट में अच्छा करे। रोहित शर्मा का कहना था कि मालूम है कि पाकिस्तान की बॉलिंग बहुत अच्छी है जो हमें चैलेंज कर सकती है, लेकिन हमारी बैटिंग अच्छी है। मैच जीतने के लिए हमें बॉलिंग और फील्डिंग पर भी तवज्जो देना होगी। उन्होंने मजीद कहा कि पिछले साल वर्ल्ड कप के बाद खामियों पर काबू पाना जरूरी था। प्लेयर को आज़ादी और एतमाद दिया कि वो बला खौफ अपना गेम खेलें।